بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالہ سے جو توہمات پرستیاں تھیں وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالہ سے جس طرح اور بہت سی باتیں کی گئیں تو یہ بھی کی جاتی ہیں کہ اس آخری بدھ میں جو ہے بہت سی بلائیں، پورے سال میں 3,20,000 بلائیں اور آفات زمین پر اترتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری بلائیں ماہ سفر کے آخری بدھ میں اترتی ہیں۔ لہٰذا یہ سال کا سخت ترین دن ہوتا ہے، تو جو کوئی اس میں 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 70 بار سورہ کوثر، 15 بار سورہ اخلاص، جبکہ معوذتین 1 بار پڑھے، پھر سلام پھر کر یہ دعا پڑھے، تو اس کی اللہ تعالیٰ ان تمام آفات سے حفاظت فرمائے گا جو اس دن نازل ہوتی ہیں، اور سارا سال کوئی آفت اس کے قریب نہیں آتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم یا شدید القوا و یا شدید المحال یا عزیز۔ یہ ایک لمبی سی دعا ہے جو البدع الحولیہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 126 پر 27 پر یہ منقول ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، تو اس کو جس کو یہ بات پسند ہے کہ اسے نیکی کی توفیق مل جائے، تو وہ آخری بدھ، سفر کے آخری بدھ کے دن چاشت کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب سلام پھیرے تو 70 مرتبہ علم نشرح، 70 مرتبہ جو ہے سورہ والتین والزیتون، اور 70 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھے، اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو یہ کتاب ہے 12 مہینوں کی نفلی عبادت، صفحہ 31، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ نماز اشراق کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے اور بغیر کسی سے کلام کیے 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ معوذتین پڑھے، پھر سلام پھرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھے اور 1 مرتبہ یا وہاب الحی الحق کو پڑھے۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے اور 61 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے، 61 مرتبہ سورہ والتین والزیتون پڑھے، 61 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھے، 61 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 1014 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ الحی الحق کو پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے اور 3 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو یہ بھی 12 مہینوں کے نفلی عبادت کے صفحہ 31 کے اوپر یہ بھی بات موجود ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے کہ اس روز طلوع آفتاب کے وقت باوضو حالت میں یہ تویز لکھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد قاف ہا یا عین صاد طٰ طا سین میم یاسین صاد حامیم عین سین قاف قاف نون۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا تویز لکھنے کے بعد پانی میں خوب اچھی طرح اس کو گھول دیں، اس میں 7 مرتبہ چاندی کا چھلا بجھائیں، اس کو گرم کر کے اس کو بجھائیں۔ اس کے بعد اگر حاملہ عورت اس کو درد ذہ، یعنی جو پیدائش سے پہلے درد ہوتا ہے اسے درد ذہ کہتے ہیں، کہ وقت عورت کمر سے اس کو باندھے تو اس کا درد ذہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ حمل سے جلد فارغ ہو جائے گی۔ اگر یہ چھلا بواسیر کا مریض اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں پہنے تو انشاءاللہ اس کا مرض بھی رفع ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی اسی 12 مہینے کی نفلی عبادت کتاب جو اس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے۔ اس طرح اور بات آخری جو یہ کی جاتی ہے کہ اس ماہ کے آخری بدھ کے اندر جو کوئی اس دن پانچوں نمازوں کے بعد نہایت توجہ سوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر 1 مرتبہ ذیل میں دی ہوئی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی خود بھی پیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائے،
تو بفضل اللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہے. اور وہ آیت یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو معزز ناظرین کرام، یہ جتنی مذکورہ بالا نوافل وظائف یہ جو ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہ سب من گھڑت جیلی اور دین کے اندر یہ اضافہ ہے. اس کا کوئی ثبوت نبی علیہ السلام کے فرمان میں، آپ کی حدیث میں، نہ قرآن میں ملتا ہے. اللہ ایسی جیلی اور من گھڑت چیزوں سے اللہ محفوظ فرما کے دلائل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق